بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی تیسری آیت کے بارے میں بات کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی کے بارے میں بتایا ہے کہ مومن آخر کون لوگ ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نماز، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن آپ اور میں بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم صرف اس کی اہمیت کے بارے میں ہی جانتے ہیں، اور اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر لے کر آنا ہمارے لیے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اور ہم اس میں کتنی سستی دکھاتے ہیں۔ اور آج میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ میں نے نماز کو اپنی زندگی میں کیسے لایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، خدا نہ خواستہ، لیکن وہی جیسے آپ نے صبح کی نہیں پڑھی، دوپہر کی پڑھ لی، یا رات کی نہیں پڑھی، آپ بالکل ریگولر نہیں ہوتے اس میں۔ نماز کو اپنی ٹاپ پریورٹی کیسے بنایا، یہ میں آپ سے شیئر کروں گی، مے بی یہ آپ کو بھی ہیلپ کرے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سو یہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت ان کو ملے گی اس قرآن پاک سے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور جو بغیر دیکھے کی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں۔ اب دس از اے ویری، میں یقین کریں ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ میں نے ریگولیرٹی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش شروع کی ہے۔ سو میں یہ نہیں کہتی کہ میں جو باتیں کرنے جا رہی ہوں وہ بہت زیادہ میں تو پتہ نہیں کب سے کر رہی ہوں ان آل دیٹ۔ اب اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز ایک ایسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ بلیو کریں کہ ان کسی بھی سرکمسٹانسز میں ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو، کہ اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو ہم بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو ہم اشارے سے پڑھیں، وی آر آسکڈ ٹو ڈو سو۔ اور میں اپنی بات کروں گی کہ ایک لمبی زندگی بالکل اگنور کر کے گزاری ہے۔ اذان ہو رہی ہے، کانوں میں اذان، اب ہمارے پاکستان میں ایک اذان تو ہوتی ہی نہیں، رائٹ؟ ایک وقت میں مطلب کتنی مسجدوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن دل ایسے بند ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور آپ کا دماغ کنٹینیوسلی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں پڑھتا ہوں، اچھا میں پڑھتا ہوں، اچھا میں اٹھنا لگا ہوں، اچھا میں پڑھنے لگا ہوں۔ یعنی ہم کنٹینیوسلی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، اور پھر اگلی نماز کا ٹائم آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ وہ میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، او اچھا میں وضو کرتا ہوں، اوے ابھی پانی نہیں آ رہا، اچھا چلو میں نیکسٹ کے ساتھ پڑھ لوں گا، اچھا میں قضا پڑھ لوں گا۔ سو دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن۔ یہ میں اپنے ایگزامپلس دے رہی ہوں، میں کسی کی بات نہیں کہہ رہی، ٹو بی آنیسٹ۔ سو سب سے پہلے وی ہیو ٹو سیٹ اے چیلنج، وی ہیو ٹو سیٹ اے چیلنج کہ ہم شیطان سے اس ایک محاذ کے اوپر لڑائی کریں۔ بہت سارے اپنے لیے، کیونکہ بہت سارے گولز سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، فی الحال ون ایٹ اے ٹائم۔ تو سب سے پہلا چیلنج آپ کو اپنے لیے یہ سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ان اینی کیس بی ان اے فائٹ ود شیطان، اور آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ جیسے میں نے شروع کی، لیٹ می شیئر ود یو، میں نے صرف فرض پڑھنے شروع کیے، آئی ایڈمٹ اٹ، صرف فرض فجر کے، تو اٹس بین سیڈ کہ آپ کو سنت ضرور ساتھ پڑھنی چاہیے، فجر کے دو فرض، دو سنت، لیکن ظہر، عصر صرف فرض، پھر مغرب اگین فرض اور دو سنت، اور پھر عشاء کے بھی فرض اور وتر اور دو سنت۔ یو کین امیجن کہ یہ شارٹیسٹ فارم ہے نماز کی، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا، میں نے اپنے آپ کو کمپیل کیا، میں نے فائٹ کی کہ یہ اگر مجھے جیسے میرے ذہن میں کنٹینیوس لکھا ہے ابھی میں تھکی ہوئی ہوں، ابھی اچھا پڑھتی ہوں، اچھا، سو میں فوراً میرا مائنڈ فائٹ بیک کرتا تھا کہ یہ شیطان مجھے نہیں کرنے دے گا، اور میں کہتی تھی کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو میں اٹھوں گی اور میں پڑھوں گی۔ سو میں نے فرض سے شروع کیا۔ فرض شروع کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ کچھ عرصے سے میری نماز جو ہے اب ریگولر جا رہی ہے، اور اللہ اس کو ایسے رکھے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے نماز کے اوپر قائم کر،
ہم جو نماز کے اندر بھی دعا مانگتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنی، جیسے آپ نے سورہ رحمان میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں سیدھے رستے پہ رکھوں. سو دیٹ از دا ایسنس. آپ سے نہیں ہو رہا، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آپ نیت رکھیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ کہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں لیکن ہم کمزور ہیں تو ہم فائٹ بیک نہیں کر پا رہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی ہیلپ مانگیں. آپ کہیں کہ یا اللہ میں آئی وانٹ دس، اور آپ نے میری مدد کرنی ہے، آپ مجھے نماز کے اوپر قائم کریں، آپ مجھے ہدایت دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ذہن اور دماغ اس میں اتنی جنگ چلے گی، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو اس جنگ میں پش کرنا ہے اور شیطان کو فائٹ بیک کرنا ہے، اور آپ نے اپنے فرض کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. یو وڈ لو اٹ ونس یو ول ڈو اٹ. ہم ماشاء اللہ سے کون کون سے چیلنجز نہیں آج کل کرتے، فیس بک کے 70,000 قسم کے چیلنجز ہیں ٹو بی آنیسٹ سوشل میڈیا کے، جو ہم ود ان نو سیکنڈ بائی ہوک اینڈ کروک ہم وہ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں. یو آل نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو آگے بھی لے کر چلتے ہیں. تو کیا ہم یہ ایک چیلنج نہیں سیٹ کر سکتے کہ ہم شیطان کو فائٹ بیک کرنے کا چیلنج، کہ وہ ہمیں نماز کے لیے روکے گا، ہم نے نہیں رکنا، ہم نے فرض کے لیے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے. اینڈ رائٹ آن اسپاٹ اگر آپ نے کہہ دیا 5 منٹ بعد، تو مینس کہ آپ نے آلریڈی اس کو چانس دے دیا، تو وہ مزید آپ کی ویو کرے گا، آپ کے ارد گرد ایک نیٹ بنائے گا اور آپ اس میں پھنستے چلے جائیں گے. سو دیٹ از دا چیلنج. آپ سوشل میڈیا پہ یہ چیلنج چلائیں، آپ ایکسیپٹ کریں، آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں. ہمارے یہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک وی فیل شائے. اوکے، میں پھر اگین اپنی اگزامپل دیتی ہوں. ایک لمبا عرصہ میں نے نماز گھر سے باہر نہیں پڑھی، وائل ورکنگ، وائل اسٹڈنگ اینڈ آل دیٹ، جسٹ بیکاز کہ میں ایک شیطانی ایلیوژن میں تھی کہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھنی، تو میں گھر میں پڑھوں گی، میں اکیلے میں پڑھوں گی. اور ویسے بھی عورت کی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گھر کے کونے میں سب سے اچھی ہوتی ہے. سو یہ وہ ایکسکیوزز تھے جو میں اپنے آپ کو دیتی تھی، اور میں گھر سے باہر ورک پلیس پہ اور اسٹڈی کرتے ہوئے یونیورسٹی وغیرہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی. تو کتنا ٹائم میں نے نکال دیا. فجر میں تو آپ ویسے ہی نہیں اٹھتے، کیونکہ آپ تب میں کہتی تھی اللہ میں ابھی اٹھتی ہوں ابھی اٹھتی ہوں ابھی اٹھتی ہوں. فجر کی گئی، ظہر عصر کی بھی گئی، آلموسٹ مغرب کی بھی گئی، عشاء میں بائی دا ٹائم یو آر ہوم، سو یو آر سو ڈیڈ ٹائرڈ کہ اگین آپ اللہ سے لاڈ پیار کر کے کہتے ہیں یا اللہ میں کل سے شروع کروں گا. اینڈ دس از دا اسٹوری آف دا لائف آف ایوری ون، لائک موسٹ آف آل جو ہے اسی فیز میں سے یا گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں، یا اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیشہ اس میں سے گزرتے رہیں اور وہ فائٹ بیک کریں اور اس میں سے نکل آئیں. میں آپ کو اپنی انسپریشن بتاتی ہوں جس نے مجھے نماز کے اوپر لایا. جیسے میں نے کہا کہ آئی فیل شائے، میں گھر سے باہر نماز نہیں پڑھتی تھی، اور اس کے لیے میرے پاس بہت ایکسکیوزز تھے میرے مائنڈ نے بنائے ہوئے تھے، اینڈ آئی واز سو جسٹیفائڈ کہ اچھا میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں. میں جہاں جاب کرتی ہوں یہاں پہ بہت ٹف اور ریسٹرکٹ قسم کا انوائرمنٹ ہے، لائک ٹائم وائز. لیکن میں نے دیکھا کہ میری کولیگز جو ہیں دے ٹک ٹائم آؤٹ آف دیئر بریکس، ٹھیک ہے، وہ اپنی بریکس کو ہاف کرتی ہیں اور اس میں وہ نماز پڑھتی ہیں. اب یہ ایک غیر اسلامی ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر نماز قائم کرنا ایک ایسی آرگنائزیشنز کے اندر جو کہ اسلامی آرگنائزیشنز بھی نہیں ہے، لائک یہ سب انگریزوں کی جگہ ہیں، ان کے آفیسز اینڈ آل دیٹ، بٹ دے آر سو گڈ کہ انہوں نے پھر بھی آپ کے لیے پریئرز رومز ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں ان ایوری آرگنائزیشن، ایوری ہاسپٹل، ایوری آفس، وہاں پریئر روم آپ کو ملے گا. اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں مسجدیں بھی ہیں، فیسلٹیز بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ اندر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے اس لیے ہم نماز کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں. اینی ویز کم بیک ٹو دا پوائنٹ. تو میں نے جب اپنی کولیگس کو دیکھا کہ وہ کس طرح اپنی بریک کو شارٹ کر کے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، تو ٹو بی آنیسٹ آئی فیل سو لو. میں نے کہا یار میں کیوں نہیں پڑھ سکتی اگر یہ لوگ پڑھتے ہیں تو. دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. مطلب مجھے بہت اچھا لگا. میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے وہ نماز پڑھتی ہوئی ساری کولیگس کتنی
کتنا اٹریکٹ کرتی تھیں، ان کے اندر کتنی پاکیزگی اور نیٹنیس مجھے فیل ہوتی تھی، اور وہ مجھے کتنی اسٹرانگ لگتی تھیں. سو آئی واز لائک وائی ناٹ می، میں کیوں نہیں ایسا کر سکتی. اینڈ دین آئی اسٹارٹنگ ڈوئنگ اٹ ایٹ مائی ورک پلیس. میں نے بھی پڑھنا شروع کی اینڈ دا سیم پیٹرن. اینڈ الحمد للہ اگین آئی ٹولڈ یو، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نماز پہ قائم رکھ، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پہ قائم رکھیں. نماز ہم اس لیے بھی نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والے ہیں اور بہت پیار کرنے والے ہیں، تو ہم اپنی کوتاہیوں پہ اس طرح پردہ ڈال دیں. یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا پیار ہے ہماری طرف. تو کیا ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے رب کو کتنا پیار کرتے ہیں. دنیا میں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے اس پیار کو ثابت کرنے کے لیے. تو کیا ہم اللہ سے، اپنے رب سے پیار کے اظہار میں نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ایک نماز کے لیے کھڑے ہوں اور اس نماز میں یہ دل سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے اپنی اگلی نماز کے لیے ضرور کھڑا کرنا، مجھے یہ توفیق دے کہ میں 5 وقت تیرے آگے کھڑا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ کیسے ریزالو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں پہ اپنا رحم فرمائے. مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.